عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین و سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے لگو شاہی سے فضل نبی بآل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر یہ درود پیش کر دیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ماہ سفر کا آخری اشرا چل رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے کا استقبال انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل دل، اہل عقیدت، اہل محبت کریں گے۔ لیکن اس ماہ مبارک سفر المرفہ کے آخری اشرے میں باختلاف رائے 28 سفر المرفہ اور بعض مورخین کے اعتبار سے 5 ربیع الاول عالی مقام نواز رسول، نوجوانان سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کے آخری اشرے میں ہوئی ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کی محافل کو بہت منعقد کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے امام کے بھی امام ہیں، انہیں خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امام فرمایا ہے، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کی محفل ہمارے یہاں اللہ کے برابر ہے۔ جبکہ میں اکثر یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی احادیث کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امام حسین کے جہاں فضائل بیان کیے گئے، بلکہ حضرت امام حسن کے بھی فضائل بیان کیے گئے، یعنی کہ دونوں کے مقام و مرتبے کو بیضا رکھا گیا، مساوی رکھا گیا، لیکن ہم نے اس میں تفریق کر دیا۔ میرے عزیزوں، 28 سفر المظفر جو اس بار سنیچر یعنی کل پڑ رہی ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور کل کی ہی 28 تاریخ میں حضرت شیخ احمد فرحین مجدد الجسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وصال کی تاریخ ہے۔ اور ابھی 2 روز قبل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں جو لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کی یاد میں محفلیں منعقد ہوئی۔ اسی طریقے پر ہمیں چاہیے کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یاد لوگ تازہ کریں، آپ کے بھی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں، نئی نسلوں کو آپ کا علم، آپ کی بردباری، آپ کے علم سے آشنا کرائیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا، آپ کے علم کا، آپ کے صحابت کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کیسے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زوجہ کے ساتھ معاملہ کچھ خراب ہوا، طلاق ہونا تھا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو
پلٹیں گے تو کئی خواتین اسلام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آنا اپنے لیے شرط سمجھا کرتی تھی، لہذا بارہا اکثر کسی نہ کسی خاتون کی جانب سے آپ کی طرف پیغام نکاح آیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بات بگڑی، نکاح ختم ہو گئے، اب طلاق ہونا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں پہنچتے ہیں، برادر اکبر کی حضرت امام حسن مجتبی سے عرض کرتے ہیں، اے برادر اکبر، اے بھائی جان، یہ بتائیے کہ آخر بھابھی جان کا ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی کا علم دیکھیے کہ قرآن مقدس پر کیسا آپ حضرات کاربند رہا کرتے تھے، اس کے احکام، اس کے فرامین پر کیسے عمل پیرا رہا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قول پڑھا، لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے، لہذا وہ ابھی میرے نکاح میں ہے، میں اس کی کوئی عیب، میں اس کا کوئی عیب، میں اس کی کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ لہذا یہ کہہ کر امام حسن مجتبی نے بات کو ختم فرما دیا۔ میرے عزیزوں، چند دن گزرے، طلاق ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، بھائی جان اب تو بتائیے کہ آخر ایسی کیا کمی تھی، کیا خامی تھی، کیا خرابی تھی کہ طلاق کی نوبت آ گئی تھی؟ حضرت امام حسن مجتبی کے جواب پر قربان جائیے، آج ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم خواتین پر، اپنے گھر کی بیٹی پر، بہو پر، اب خصوصی طور پر اپنے گھر کی بہو پر، یا اگر ہمارے گھر کی بھابھی ہیں یعنی نندوں کا رویہ دیکھیے گا تو جو باتیں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ باتیں بھی پیدا کرتی ہیں۔ بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کے اندر طرح طرح کی خامیاں نکالا کرتے ہیں، بلا وجہ کی خامیاں نکالا کرتے ہیں۔ قربان جائیے حضرت امام حسن مجتبی کے اس جواب پر کہ اے میرے بھائی حسین، کل وہ میری بیوی تھی تو میں قرآن کے حکم کے مطابق اس کی کوئی عیب، اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی خامی، اس کی کوئی برائی تم سے بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اب وہ پرائی عورت ہو گئی ہے، غیر عورت ہو گئی ہے، غیر محرم کا ذکر کیا کرنا، ہٹاؤ بات ختم کرو، یہ ہوتی ہے پردہ پوشی۔ میرے عزیزوں، لیکن آج اگر ہمارے درمیان اکبر ہو جائے تو ہم نہ جانے کتنی خرابیاں، کتنی خامیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور رشتے کو ختم کرنے کے لیے ڈرتے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، امام حسن مجتبی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دمشق سے واپس آ رہے تھے، مدینہ المنورہ کے لیے واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام آیا جسے موصل کہا جاتا ہے۔ موصل کو اس طریقے پر سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کے ہندوستان کا کشمیر ہے جو ٹھنڈا رہتا ہے، جہاں لوگ گرمی کے موسم میں جب یہاں منجور ہو اور وہاں ٹھنڈ کا عالم ہو تو ہم لوگ یہاں سے وہاں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو موصل کا موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، بڑا ہی دل نشیں تھا، تو حضرت امام حسن مجتبی نے یہ فیصلہ کیا کہ چند دن مجھے یہاں قیام کرنا ہے۔ آپ کے جو رفقا، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے، لیکن یہ دیکھیے کہ آل رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی اولاد سے جس قدر محبت کا حق، جس قدر محبت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اتنی ہی زیادہ لوگ آپ سے بغض اور عناد رکھنے والے بھی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ عزیزوں، جو قیام ہوا میرے امام پاک کا، امام حسن مجتبی کا، بدقسمتی سے وہ بدبخت تھا، لعین تھا، یعنی کہ آپ کا خیر خواہ نہیں بلکہ آپ کا بدخواہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ زہر ملایا، آپ کو کافی تکلیف ہوئی، قے آنا شروع ہو گئی، الٹی کی، الٹی جو ہوئی وہ خون کی قے آنا شروع ہو گئی، الٹی ہونا شروع ہو گئی، آپ نے کسی پہ ظاہر نہ کیا۔ پھر دوبارہ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ پھر آج مجھے دیا گیا ہے، یہ پردہ پوشی دیکھیے کہ اگر کوئی کلمہ گو ہے تو اس کی پردہ پوشی کیسے کرنا ہے، یہ دیکھیے۔ امام حسن مجتبی کا وہ بدخواہ ہے، وہ آپ کی جان لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو اس دار فانی سے پوچھ کر دینا چاہتا ہے، لیکن دیکھیے آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کی پردہ پوشی کہ 3 مرتبہ اس شخص نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے اور تینوں مرتبہ میں آپ نے
نام ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ جب آپ اس کے مقام سے باہر نکل گئے، آپ نے کہا اپنے رفقا کو اب چلا جائے یہاں سے، واپس مدینے کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو جا کے پھر یہ راز فاش ہوا ہے کہ حضرت کو زہر دیا گیا تھا۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ بے چین اور پریشان ہونے لگے تو طبیبوں نے جو چیک کیا ہے تو اس میں یہ پتا چلا کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، جب کہ یہ بات آپ نے وہی مسل رہتے ہوئے جان لیا تھا، اس کے باوجود بھی پردہ پوشی کی ہے آپ نے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے امام پاک میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پروردہ حضرات حسنین کریمین جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن کر رہیں گے۔ میرے عزیزوں، یوں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ حضرات حسنین کریمین صرف اس بات پر نہیں اتر آ گئے کہ میں تو نبی کا نواسا ہوں، مجھے تو نبی نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، بلکہ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا علم، آپ کی بردباری جب آپ دیکھیں گے تو آپ دردہ شکن رہ جائیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، وہ کبھی واقعے کا بھی سامنا کرتے ہیں، کبھی کسی کی عیب کوشی کا بھی سامنا کرتے ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ ان پر راز افشا ہو چکا ہے کہ کون میری جان کا دشمن ہے، پھر بھی اس کی جان کی امان کے لیے اس کا نام ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، امام پاک کے بے شمار واقعات ہیں، آپ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ نے جس ذات سے ہمیں محبت کا حکم فرمایا ہے، جس ذات سے ہمیں مودت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس ذات سے متعلق اگر کوئی دل میں ذرا سی بھی میل رکھ لے تو صاحب ایمان نہیں رہ جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقدس قدس قدسیہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، اور صرف پڑھیں تو یہ نہیں کہ ان کے نام سے نیاز دلا دی، ان کے نام سے کھچڑا پکا دیا، ان کے نام سے میلاد کرا دیا، بلکہ ان کی سیرت کو اپنانا، اپنے زندگی کے گوشے میں شامل کرنا، یہ اصل ہمارے عین زندگی کی معراج ہوگی۔ میرے عزیزوں، اور طلب مقام ہے کہ آج ہم شک کی بنیاد پر، جیسے کسی کے ہاں اگر جان لیوا حملہ ہوتا ہے تو ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا شک کی بنیاد پر نام داخل کروا دیتے ہیں، اس میں قصوروار کو پار ہو جاتا ہے، کنارے ہو جاتا ہے، اور بے قصور حضرات بیچارے پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بے قصور ہیں، ہم بلا وجہ میرا نام مقدمے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، سبق سیکھنا ہے تو آئیے ہمارے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آئیے کہ جن کے جان کے لوگ دشمن بھی ہوتے ہیں پھر بھی آپ ان کا نام ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑے ہی درد انگیز شہادت ہوئی ہے۔ آپ جب مدینہ المنورہ میں تہجد کے وقت آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، آپ نے پانی پینا چاہا تو جس سواہی میں، جس برتن میں پانی رکھا ہوا تھا اس میں زہر ملایا ہوا تھا، آپ نے رات کے اندھیرے میں غور نہ کیا، اسے پی لیا ہے۔ پیتے ہی آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے اور قے کے ذریعے باہر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، عرضگزار ہوتے ہیں، اے نانا جان، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے طبیبوں کا طبیب بنا کر بھیجا ہے، پوری دنیا کو جو شفا پڑتی ہے وہ آپ کے در دولت سے پتا کرتی ہے، آپ کا یہ نواسا آپ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر آیا ہے کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ عنایت فرمائیے۔ چند لمحے ہوئے تھے کہ آپ کو وحی طاری ہوئی، آپ نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ اقدس پر اپنا دست مبارک پھیرا ہے۔ نبی رحمت کا دست مبارک پھیرنا تھا کہ آپ کی یہ جو پریشانی تھی، جو تکلیف تھی، جو سینے میں جلن ہو رہی تھی، جو قے کے ذریعے سارے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، وہ سب کے سب جو ہے بالکل درست ہو گیا، آپ اپنی صحیح و سالم حالت میں آ گئے۔
آپ واپس اپنے گھر کو پلٹتے ہیں۔ چند دن گزرے تھے کہ دوبارہ آپ کو یہ زہر دیا گیا ہے، پھر آپ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب تیسری بار زہر دیا گیا یہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ پیتے ہی آپ کی حالت غیر ہو گئی اور ایسی حالت ہو گئی کہ آپ ایک قدم چل بھی نہ سک پا رہے تھے۔ میرے عزیز آپ نے ایسی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل کے گھر میں تھے، برابر والے حصے میں آپ کا گھر تھا۔ آپ وہاں سے بے تحاشا بے چین ہو کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی جان یہ حالت آپ کی غیر کیسے ہو گئی، یہ کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ، بتا دیا جائے میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ پھر یہاں بھی دیکھیے کہ میرے امام پاک کا صبر، میرے امام پاک کا علم دیکھیے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز میرے بھائی، میرا جس پر شک ہے اگر واقعتاً وہی ہے تو پھر رب تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر خدا نخواستہ میرا شک اس پر ہے اور وہ نہیں ہوا تو پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بے قصور مسلمان کی جان جو ہی ضائع ہو جائے۔ میرے عزیزوں یہ احتیاط کا عالم ہے، یہ احتیاط ہو رہا ہے امام کی بارگاہ میں، لیکن ہم اپنے زندگی میں محاسبہ کریں کہ ہم شک کی بنیاد پر کتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صرف شک کی بنیاد پر اپنی دشمنیوں کا مزید اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک پر شک ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے پورے گھر والوں سے دشمنی ہو جاتی ہے، اس کے دوست احباب سے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں یہ دین آیا ہے آپس میں محبت، آپس میں ہمدردی، آپس میں بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر آئینہ دار دیکھنا ہے تو یہ حضرات حسنین کریمین کی ذات مبارکہ ہے۔ یہی عالم میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے جانی دشمن بھی جب وہ امان مانگتے تو آپ انہیں امان عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو نبی کی پیروی کیا ہے؟ یہ صرف شک کی بنیاد پر کسی سے دشمنی مول لینا یہ نبی کی پیروی نہیں ہے، بلکہ شک کو رفع دفع کر دینا یہ نبی رحمت کی پیروی ہے، نبی کے گھر والوں کی پیروی ہے، نبی کے صحابی کی پیروی ہے۔ میرے عزیزوں ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت امام حسن مجتبی، حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت دیگر بزرگان دین کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔